السلام علیکم۔ آج آئے ہم حضرت نظام الدین درگاہ، اور آج آپ کو دکھائیں گے وہ چیزیں جو شاید آپ نے پہلے دیکھی تو ہوں گی لیکن ان کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں ہوگی۔ آج وہ چیزیں اور ان کا اتہاس ہم آپ کو بتائیں گے۔ دلی کی زمین پر جب تغلقوں کی حکومت تھی، اس وقت ایک بزرگ کامل محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اپنی خانقاہ قائم کی تھی۔ اس دور میں دلی کے لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا تھا، تو حضرت نے اللہ کے نام پر ایک باولی، ایک ایسا کنواں جس میں اترنے کے لیے سیڑھیاں ہوتی ہیں، بنوانے کا ارادہ کیا تاکہ خلق خدا کو فائدہ پہنچے۔ یہ بات تقریباً 1321-1322 عیسوی کی ہے۔ اس وقت دلی کے تخت پر سلطان غیاث الدین تغلق بیٹھا تھا، جو اپنا نیا شہر تغلقہ قلعہ بنوا رہا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ سارے مزدور صرف اس قلعے میں کام کریں اور کوئی اور کام نہ کریں، مگر حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید دن بھر قلعے میں کام کرتے اور رات کے اندھیرے میں چھپ کر آ کر باولی کی کھدائی کرتے۔ جب یہ بات سلطان تک پہنچی تو وہ سخت ناراض ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب سلطان کو معلوم ہوا تو اس نے کہا، جب میں بنگال سے واپس آؤں گا تو اس فقیر کو دیکھ لوں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء مسکرائے اور فرمایا، ہنوز دلی دور است، یعنی دلی ابھی دور ہے۔ یہ جملہ آج بھی ضرب المثل بن چکا ہے، اور سچ میں جب غیاث الدین تغلق بنگال سے واپس آیا تو حادثے کا شکار ہو گیا اور مارا گیا۔ یہ باولی صرف پانی کا ذخیرہ نہیں بلکہ خدمت خلق اور محبت الہی کی علامت ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا عقیدہ تھا کہ جو پیاسے کو پانی پلاتا ہے وہ دراصل اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ 3 طرف سے سیڑھیوں والی ہے، نیچے گہرا حوض ہے جس میں آج بھی پانی موجود ہے۔ باولی کے چاروں اور پتھر کی مضبوط دیواریں ہیں۔ اس کی تعمیر اس زمانے کی اسلامی فنکاری آرکیٹیکچر اسٹائل کی بہترین مثال ہے۔ جب باولی کی کھدائی چل رہی تھی، لوگ محنت تو کرتے تھے مگر پانی بار بار سوکھ جاتا تھا۔ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا، جہاں نیت سچی ہو وہاں خدا راستہ نکال دیتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے مرید کو حکم دیا کہ پہلی فاوڑی جو لگے بسم اللہ کہہ کر لگانا، اور جیسے ہی مٹی ہٹی نیچے سے میٹھا پانی ابل کر نکلا۔ غیاث الدین تغلق ایک بڑا متکبر بادشاہ تھا۔ اس کو برا لگتا تھا کہ لوگ ایک بادشاہ کو چھوڑ کر ایک فقیر کی بات مانتے ہیں، اس کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک روز امیر خسرو، جو حضرت کے سب سے پیارے شاگرد تھے، باولی کے کنارے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا، مولانا یہ پانی کب تک رہے گا؟ حضرت نے مسکرا کر کہا، جب تک عشق رہے گا پانی بھی رہے گا۔ خسرو نے اسی وقت کہا، پھر تو یہ پانی قیامت تک زندہ رہے گا۔ قلعہ بنانے والا سلطان مر گیا، اس کا نام کتابوں میں ہی رہ گیا، مگر باولی بنانے والا فقیر، اس کا نام آج بھی ہر زبان پر موجود ہے۔ لوگ آج بھی درگاہ جاتے ہیں، باولی کا پانی دیکھتے ہیں اور دھیرے سے فسفساتے ہیں۔ سلطان غیاث الدین تغلق کے پاس فوج تھی، تخت تھا اور تاج تھا، مگر حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس لوگوں کے دل تھے۔ محبوب الہی کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی۔ لوگوں کا یقین تھا کہ حضرت صرف ایک عالم یا درویش نہیں بلکہ خدا کے محبوب ہیں، یعنی وہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان کی دعا میں ایسی کشش تھی کہ بیمار ٹھیک ہو جاتا، غمگین کو سکون ملتا اور مایوس کو امید ملتی۔ حضرت کی خانقاہ میں کوئی اونچ نیچ نہیں تھی، جو بھی آتا، چاہے تغلقی امیر ہو یا سڑک کا مزدور، سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور سب کو ایک جیسی عزت ملتی تھی۔ پھر ہماری ملاقات شیخ جیلانی بھائی سے ہوئی اور ان صاحب سے ہوئی جو محبوب الہی کی بہن کی آل سے ہیں۔ درگاہ نظام الدین میں موجود خلجی مسجد کی امامت آج بھی حضرت کے گھرانے میں موجود ہے۔ آپ کے چھوٹے بھائی اس مسجد کے امام ہیں۔ اب آپ کو ایسی چیز دکھاؤں گا جو آپ نے دیکھی تو بہت مرتبہ ہوگی لیکن اس کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں ہوگی کہ یہ کیا ہے، جس کی جانکاری شاید پہلی مرتبہ آپ کو اس بار ہوگی۔ مغل شاہزادی جہاں آرا بیگم، جو شاہ جہاں کی بیٹی اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی بڑی بہن تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں آرا بچپن سے ہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بے حد متاثر تھیں اور بڑی عقیدت رکھتی تھیں۔ جہاں آرا بیگم کو نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے بے حد عقیدت تھی، وہاں اکثر جایا کرتی تھی، فاتحہ پڑھتی، دعائیں کرتی اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی عقیدت اور محبت میں انہوں نے حضرت نظام الدین درگاہ میں اپنا مقبرہ بنوانے کی وصیت کی تھی کہ مجھے یہیں دفن کیا جائے۔ آج بھی ان کی قبر وہیں موجود ہے، درگاہ کے بالکل قریب۔ آپ کو دکھاتے ہیں ان کی قبر۔ ہم جب وہاں پہنچے تو وہاں تالا لگا ہوا تھا، اس وجہ سے ہم آپ کو اندر سے نہیں دکھا سکے۔ یہ جالیوں میں سے آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جہاں آرا بیگم کی قبر ہے۔ اب سے پہلے آپ اس کے پاس سے بہت مرتبہ گزرے ہوں گے، آپ نے اس کو دیکھا بھی ہوگا، لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ایک مغل شاہزادی کی قبر ہے۔ جہاں آرا بیگم نے شان و شوکت سے دور رہ کر صوفی انداز اپنایا۔ وہ سفید کپڑے پہنتی تھیں، سادہ کھانا کھاتی تھیں اور ضرورت مندوں میں مال بانٹ دیتی تھیں۔ لوگ انہیں فقیرہ بیگم بھی کہتے تھے کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی فقر درویشی میں سکون پاتی تھی۔
مجھے یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ جہاں آرا بیگم کی قبر یہیں کہیں پر موجود ہے درگاہ میں، لیکن اس قبر کی پہچان مجھے نہیں تھی۔ اس کی پہچان مجھے جیلانی بھائی نے کرائی۔ درگاہ نظام الدین اولیاء کے اندر وہ پرانی مسجد جو تقریباً 800 سال پرانی ہے، جو خلجیوں کے دور میں تعمیر کرائی گئی۔ یہ وہی مسجد ہے جسے اکثر لوگ خلجی مسجد بھی کہتے ہیں اور جماعت خانہ مسجد بھی۔ یہ مسجد خاص طور پر حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے ان کے ایک مرید جو خلجی خاندان سے تھا، روز شاہ خلجی نے تعمیر کرائی تھی۔ کچھ اتہاس کار کہتے ہیں کہ اس کی اجازت اور تعمیر کا کام علاؤالدین خلجی کے دور میں شروع ہوا اور ان کے بیٹے کے زمانے تک پورا ہوا، اسی لیے لوگ خلجی دور کی مسجد بھی کہتے ہیں۔ یہ مسجد صرف اینٹ پتھر کی عمارت نہیں تھی، یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی روحانی محفل کا حصہ تھی۔ یہیں پر آپ اپنے مریدوں کے ساتھ ذکر، دعا اور عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ مسجد صرف اینٹوں اور پتھروں کی نہیں، یہ عشق الہی کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں جب دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رہ رہے تھے تو اس چاروں طرف فقیروں، درویشوں اور علم کے چاہنے والوں کا ہجوم رہتا تھا۔ ہر روز دور دور سے لوگ آتے، کوئی علم لینے، کوئی دعا کرانے، کوئی بس ان کی نورانی صورت دیکھنے۔ مسجد کی اینٹیں عام نہیں تھیں، ہر اینٹ کو رکھنے سے پہلے اس پر بسم اللہ پڑھی جاتی تھی۔ کام کرنے والے مزدور فقیروں کی طرح وضو کر کے کام کرتے تھے اور کہتے تھے یہ عمارت نہیں، عبادت ہے۔ دیواریں اٹھیں، گنبد بنے، محراب سجایا گیا، اور جب پہلی بار حضرت نے وہاں نماز پڑھی تو کہتے ہیں پوری ہوا میں الحمدللہ کی گونج پھیل گئی۔ اس وقت مسجد کی دیواریں جیسے جھوم اٹھی تھیں۔ حضرت اپنے مریدوں سے کہتے، ذکر میں ساز نہیں بلکہ دل میں سچائی ہے جو خدا تک پہنچتی ہے۔ آج بھی جب آپ وہاں جاتے ہیں تو مسجد کی دیواریں پرانی ہیں، لیکن مگر ان میں آج بھی وہ نورانی اثر باقی ہے۔ اندر کی ہوا میں عطر کی خوشبو گھلی رہتی ہے۔ 800 سال پرانا یہ آرکیٹیکچر قائم ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ آرکیٹیکچر، یہ کیلیگرافی دیکھتے ہی بنتی ہے، اس کی خوبصورت، اس کی نقاشی آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے، اس زمانے میں یہ ہاتھ سے کی گئی کیلیگرافی، پتھر کے اوپر اس کو اکیرا گیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسجد کے دروازے سے دکھتی ہوئی حضرت کی وہ درگاہ، وہ روحانی منظر، وہ پرنور نظارے جہاں حضرت آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت کہتے تھے اگر تو کسی انسان کے دل کو دکھاتا ہے تو پھر تیری نماز اور تیرے روزے بیکار ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں ہر وقت لنگر چلتا رہتا تھا، جو بھی آتا اسے کھانا ملتا، بھوکا کوئی واپس نہیں جاتا تھا۔ جب لوگ پوچھتے حضرت اتنا کھانا کہاں سے آتا ہے تو مسکرا کر کہتے جہاں نیت صاف ہو وہاں خدا روزی بھیج دیتا ہے۔ حضرت بادشاہوں کے درباروں سے بے نیازی رکھتے تھے۔ اس دور میں علاؤالدین خلجی اور اس کے بعد کے سلطان حضرت سے ملنے کی کوشش کرتے تھے، مگر حضرت درباروں سے دور رہتے تھے۔ اور ہم پہنچے ایک مغل بادشاہ کی قبر پر، یہ بھی حضرت نظام الدین درگاہ کے اندر ہی موجود ہے۔ اس بادشاہ کا نام تھا محمد شاہ، جس کو شاہ رنگیلا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ محمد شاہ کی وفات 1748 میں ہوئی۔ انہیں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے پریسر میں دفن کیا گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا دفن ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے سامنے بالکل آپ جو یہ پتھر دیکھ رہے ہیں، اس پہ علامہ اقبال کے وہ اشعار لکھے ہوئے ہیں جو محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شان میں آپ نے کہے تھے۔ یہ اشعار علامہ اقبال کی مشہور نظم التجائے مسافر سے ہے، جو انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر حاضری کے وقت لکھی تھی۔ یہ نظم ان کی کتاب بانگ درا میں شامل ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام تیرا ہے، بڑی جناب تیری فیض عام تیرا ہے، ستارے عشق کے تیری کشش سے ہیں قائم، نظام مہر کی صورت نظام تیرا ہے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء کا نسب نامہ ہے۔ یہ جو جالی کے پیچھے آپ قبر دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت سید ابراہیم ارچی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، جو بر صغیر میں سلسلہ قادریہ کے دوسرے نمبر کے بزرگ ہیں۔ اب دکھاتے ہیں آپ کو ہندوستان کے مشہور اتہاس کار ضیاء الدین برنی کی قبر۔ یہ جو قبر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ضیاء الدین برنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ 13ویں صدی کے بزرگ اور اتہاس کار ہیں۔ آپ کا زمانہ محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق کا تھا۔ آپ کی اہم کتابیں تاریخ فیروز شاہی، جو آپ کی مشہور کتاب ہے۔ آپ نے دلی سلطنت کے کئی بادشاہوں کا حال لکھا، سلطان التمش، غیاث الدین بلبن، علاؤالدین خلجی اور قطب الدین مبارک، خضر خان تغلق، اور فتوائے جہاں داری بھی لکھی۔ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لنگر خانے کے داروغہ خواجہ اقبال صاحب تھے۔
محبوب الہی کا لنگر خانہ آپ ہی کی دیکھ ریکھ میں چلتا تھا۔ آپ کی قبر آپ کو بڑے قریب سے دکھاتا ہوں، کتنی خستہ حالت میں ہے دیکھیے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر کے اتنے بڑے بزرگ کی اس طرح سے یہاں پہ حالت کی ہوئی ہے، اور یہاں آپ کی قبر موجود ہے جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے اور آپ کے لنگر خانے کو سنبھالا کرتے تھے۔ مگر یہاں کی حالت دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوا، کس طرح سے یہاں پہ بے حرمتی ہے، گندگی کا ڈھیر لگایا ہوا ہے قبر کے پاس۔ خیر یہ لوگ انہیں دھیان رکھنا چاہیے جو یہاں پہ لوگ ذمہ داران ہیں، کیونکہ یہ انہی کی ذمہ داری ہے، اور ایسے ایسے بزرگوں کے بارے میں جنہیں نہیں پتہ ہے تو ان کو بتانا چاہیے لوگوں کو۔ سلسلہ چشت کے جتنے بھی درگاہیں ہیں اور سلسلے کے لوگ ہیں، تمام آستانوں پر وہاں پر دعائیں ہوتی ہیں روشنی کی۔ یہ وقت ہو چکا ہے نکار خانے میں نکارہ بجانے کے بعد، اور لوگ جمع ہو چکے ہیں یہ دعا کے لیے۔ جیلانی بھائی کیا حال ہے؟ اور یہاں پر اب دعا ہوگی۔ آج جیلانی بھائی کی وجہ سے ہمیں بہت ساری ہائیڈن چیزوں کے بارے میں معلوم ہوا، جو چیز عام طور پہ لوگ نہیں جانتے ہیں اور عام لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ مغل سلطنت کے بہت سارے افراد موجود ہیں جن کی قبریں موجود ہیں، لیکن مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ اب سے پہلے شاید دیکھا ہے میں نے، بہت مرتبہ یہاں آیا ہوں، ان قبروں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو لوگ یہاں پر آئے ہیں جنہوں نے یہاں آ کر کے دیکھا ہے۔ آتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ کس کس کی یہاں قبریں موجود ہیں۔ باقی آج جیلانی بھائی کے ذریعے سے ہم نے یہاں پر یہ دیکھا کہ یہ سامنے موجود ہے قبر جو سہارنگیلا کی قبر ہے، اس سے پیچھے موجود جو قبر ہے وہ جہاں بیگم کی قبر ہے۔ ولاگ میں دی گئی جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اپنے بھائی کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ جو بھی بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی ہسٹری کو جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جیلانی بھائی کا شکریہ ادا کر کے ان سے وداع لی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے بھائی کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔